وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادہ رواہ ابو داؤد۔ کوئی چیز نکمی نہیں ہے زمانے میں، کوئی چیز نکمی نہیں ہے زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے خزانے میں۔ محترم معزز قابل قدر سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس خوبصورت دنیا کو پیدا فرمایا۔ اس خوبصورت دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر، سب سے بہتر، خوبصورت، حسین، جمیل حضرت انسان کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مرتبہ قسم کھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو، یقیناً میں نے بہت ہی اچھے سانچے میں انسان کو ڈھالا ہے، ہر اعتبار سے نرالا، بالا، برتر اور بہتر بنایا ہے۔ اگر یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اور زیادہ بہتر اور اعلیٰ اور بالا اچھا بنتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان کا درجہ فرشتوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ عام انسان کا مقام اور مرتبہ عام فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اور انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ انسان ہیں انبیاء کرام کا مقام اور مرتبہ جو فرشتے ہیں اور فرشتوں میں جو اعلیٰ ہیں، ان فرشتوں سے بھی اونچا مقام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور بہت مشہور بات ہے کہ آپ جانتے ہوں گے، شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آپ جائیں، اگر میں نے آگے جانے کی کوشش کی تو میں جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا۔ لیکن آگے قرآن کریم نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ایسے قیمتی اور ایسے اچھے انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہوں اور تحت الثری میں لوٹا دیتا ہوں اور ایسی حالت کر دیتا ہوں کہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ تو اب ایک وہ انسان ہے جو اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہا ہے، بزرگان دین، علماء کرام اور تابعین، تابعین جو ان کے محاسن ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لا رہا ہے، تو یہ انسان اونچا بنتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا انسان جو نیگیٹو تھنکنگ، الٹی سوچ، الٹا ہی سوچتا ہے، اب وہ ہر چیز کے بارے میں کمی اور کجی ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایک ذات ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں، وہی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک اور صاف ہے، لیکن ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کمی بھی رکھا ہے اور کچھ نہ کچھ خوبی رکھا ہے، صلاحیت بھی ہے، اچھی چیز بھی ہے، اچھی خوبی بھی ہے اور برائی کرنے کا مادہ بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تقوی کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اب انسان اپنی صلاحیت کو جس طرح نکھارے گا اس طرح وہ آگے بڑھتا رہے گا، جس چیز میں نکھارے گا، اچھا بننے کی کوشش کرے گا تو اچھا بنتا چلا جائے گا، اور اگر برا بننے کی کوشش کرے گا تو برا بنتا چلا جائے گا۔ تو انسان اگر کسی چیز کے اندر خوبی دیکھتا ہے تو اس کو خوبی نظر آتی ہے، اس کی خوبی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا انسان اس کے اندر بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو برائی نظر آتی ہے، پھر اس سے کیا ہے کہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الظن، اچھی نیت رکھنا،
کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، من حسن العبادت، عبادت کی خوبصورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے بچو، اس سے کیا ہوگا کہ بعض گمان تم کو گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں دنیا کی سب سے اعلیٰ ہستی نبی ہوتی ہے، اور نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دنیا والے بھی کہہ رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں، دشمن بھی مان رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی دشمن کو امانت رکھنے کی ضرورت پڑتی تھی، روپیہ پیسہ، کہیں جا رہے ہیں جوان بچی ہے کس کے گھر میں رکھ دیں، تو ابو جہل ابو لہب کے گھر میں تو رکھنا نہیں ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو وہ لوگ چنتے تھے، وہاں اپنی امانت رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، مدینہ جانا پڑے گا، تبھی بھی ان لوگوں نے انہی کے پاس رہنے دیا، امانت ابو جہل ابو لہب کے حوالے نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہستی ہے۔ تو جنہوں نے اچھی نیت سے، اچھی نگاہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحابہ بن گئے، ایسے صحابہ بنے کہ آج ہم لوگ احد پہاڑ کے برابر روپیہ پیسہ خرچ کر دے تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور جن لوگوں نے عیب جوئی کی، عیب نکالنا شروع کیا، فلاں کمی ہے فلاں کمی ہے، وہ منحوس ابو جہل ابو لہب بنے رہ گئے اور عبرت کے نشان بن گئے پوری دنیا کے لیے۔ تو ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگ کو رکھتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، علماء کرام اچھے ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر انبیاء کی وراثت کیا ہے، نقل فرماتا ہے، ان کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ اب یہ ہمارے اندر چاہیے کہ ہم ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں، اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی، دنیا ہی فنا ہو جائے گی، دنیا کا نظام ہی باقی نہیں رہے گا۔ اور باقی ہم ہوں چاہے آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کچھ نہ کچھ خامی تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان یہ تو غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کر لینی چاہیے، معافی کر لینی چاہیے، اس پہ ہٹ دھرم بن کے، ضدی بن کے اکڑنا نہیں چاہیے، یہ ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی اور وہ کیا ہے کہ ہٹ دھرم بنا رہا، ضدی بنا رہا کہ یہ آدم کو کیسے ہم بڑا مان لیں، اس کے سامنے ہم کیسے جھک جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کا سردار بنا دیا اس کو۔ لیکن فرشتوں نے سوال کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے اندر یہ خوبی ہے، تو فوراً کہا کہ جی بے شک جو اللہ آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں، میں تو جاہل ہوں، آپ علام الغیوب ہیں۔ تو انہوں نے تسلیم کیا تو ان کا مقام باقی رہا۔ اور ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور بعض روایت جو اسرائیلی روایت ہے کہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اسرائیلی روایت ہے، تو ان کا مقام کیا ہوا کہ شیطانوں کا سردار بن گیا۔ تو بہرحال آج بھی جو ہمارے علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، خانقاہ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، اگر ہم اچھی نیت لے کر کے جائیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے، ان کے بارے میں اچھا سوچیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو فائدہ پہنچائے گا اور ہم کو ثواب ملے گا۔ یہ عبادت ہے۔ اور کسی کے بارے میں ہم برا سوچیں گے، برا کرنے کا کام کریں گے، تو چاہے اس کا برا کر پائیں یا نہیں کر پائیں، ہمارا خود برا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز رکھنی چاہیے۔ اور دیکھیے، انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسی انسان کے اندر سے شعاع نکلتی ہے، خروج ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کی ایک جماعت جنگل کے اندر ریسرچ کر رہی تھی، تو دیکھیں کہ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دلار پیار کر رہے ہیں، جانور بھی اس کے ساتھ اچھل کود کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھیں کہ سب جانور بھاگ گیا، تو دیکھیں کہ آگے سے کچھ لوگ آ رہا ہے۔ تو جو سائنسدان کی ٹیم پہنچی تھی، انہوں نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آپ لوگ جنگل کے اندر آئے ہیں، تو کیا آپ کی نیت ہے؟ تو کہا ہماری نیت یہ ہے کہ جنگلی جانور کا ہم شکار کریں، جنگلی جانور کو ماریں، شکار کریں، اس کو اپنا بھوجن بنائیں۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ان پر انہوں نے سائنسدانوں کی ٹیم نے ریسرچ کیا، جو بھی مشین آلات وغیرہ ہو ان سے
انہوں نے ریسرچ کیا, ان کی رپورٹ تیار کی. جو آدمی اس سے پہلے جانوروں کے ساتھ کھیل رہا تھا, جانور نہیں بھاگ رہا تھا, ان سے پوچھا کہ آپ کی نیت کیا تھی؟ تو کہا میری نیت محبت تھی, میری نیت الفت تھی, میں دلار پیار کر رہا تھا جانوروں کے ساتھ, تو جانور بھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو جب ان پر ریسرچ کیا گیا تو انہوں نے رپورٹ تیار کی کہ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسی شعاع انسان کے بدن سے نکلتی ہے, اور اس کا اثر انسان کم سمجھ پاتا ہے, لیکن جانوروں کی جو تھنکنگ ہوتی ہے, سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے, انسان سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے وہ دور سے محسوس کر رہا کہ یہ میرا دشمن آ رہا ہے, اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے اپنے بچاؤ کا سامان تیار کرو. اور پہلے سے چونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی, درست تھی, تو کیا ہے کہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا. ایک بلی کے اوپر بھی محبت سے آپ ہاتھ ڈالیں گے تو بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گی, اور کوئی دوم کو پکڑ کر کے بیٹھے دیکھے اس کے اوپر حملہ کر دے گی. کھسیانی بلی کھمبا نوچے تو ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہمارے بچے ہیں یا پھر کیا ہے کہ ہمارے بڑے ہیں, کوئی بھی ہیں, ہم ہر ایک سے اچھی نیت رکھیں, ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ خوبی ضرور رکھی ہے, تو خوبی کو دیکھیں, خرابی کو نہ دیکھیں. ہم اپنی خرابی کو دیکھیں گے, اس کی اصلاح کریں گے, تو ایک نہ ایک دن ضرور اچھے انسان بن جائیں گے. لیکن ہمیشہ ہم دوسروں کی کیا ہے کہ خرابی کو دیکھتے رہیں گے تو دوسرا تو سدھر جائے گا, ہم سے اچھا بن جائے گا, لیکن ہم برے کے برے رہ جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انگلی سے آپ اشارہ کر رہے ہیں کسی کو, تو 4 انگلی آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے اندر ایک غلطی ہے, تمہارے اندر 4 غلطی ہے, اپنے 4 غلطی کی سدھار کرو. اور سب سے بڑی چیز جو ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الغیبت اشد من الزنا, کہ یہ چغل کھوری, جو غیبت, یہ زنا کاری سے بھی خطرناک ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو جائے گا؟ زنا کاری تو بہت خطرناک گناہ ہے, اس میں آدمی منہ کالا کرتا ہے, گدھے پہ بٹھا کے گھمایا جاتا ہے, کوڑے لگائے جاتے, اتنا خطرناک گناہ, یہ غیبت کیسے خطرناک ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جیسے ہم نے کسی کے بارے میں چغلی کر دیا تیسرے آدمی کے سامنے کہ وہ آدمی بڑا یہ ہے وہ ہے, اس کے اندر یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ ہے وہ ہے. اب جب تک ہم ان سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. بات سمجھ آئی؟ جس کی میں نے شکایت کی ہے, جس کی میں نے چغل کھوری کی ہے, تو جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا, چاہے ہم جتنی توبہ کر رہے ہیں, تہجد پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی آدمی زنا کر لیا یا کوئی گناہ کر لیا جس کا تعلق اللہ سے ہے, تو اللہ کے سامنے 2 بوند آنسو گرا دے گا تو اللہ معاف فرما دے گا. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ حقوق العباد سے زیادہ آدمی کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تو غفور الرحیم ہے, 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو کیوں ہم اپنے نامہ اعمال کو دوسروں کی غیبت میں, شکوہ شکایت میں ادھر ادھر سیاہ کریں, برباد کریں؟ کیوں ہم کیا ہے کہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو فقیر, غریب, محتاج آدمی کون ہے؟ اتدرون من المفلس, یہ مفلس آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا من لا درہم ولا دینار, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہی تو فقیر غریب ہے. کہا نہیں, بلکہ وہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا, لیکن کسی کے بارے میں غیبت کی ہوگی, چغلی کیا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا. دعوے دار آئیں گے قیامت کے دن, اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کریں گے, اس کی نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے, اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی, دعوے دار باقی رہیں گے, اپنی کیا ہے کہ برائیاں, اپنے گناہ سب اس کے اوپر لاتے چلے جائیں گے, حتیٰ کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ یا بڑے لوگ ہیں کہیں سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیتے ہیں. جماعت جاتی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں, آپ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں. 3 دن آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہا, 40 دن رہے ایک دوسرے کے ساتھ, جو کجی کمی ہو, جو کچھ ہو, تو معافی تلافی کرنا چاہیے. اس لیے ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے, دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بنے, اور اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اللہ کے واسطے نقصان نہ پہنچائیں, اور کم سے کم نیت ٹھیک رکھیں. نیت ٹھیک کرنے میں کیا ہے, نیت اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ پھل بھی اچھا ملے گا.
اور نیت بری ہوگی تو پھل بھی کیا ہے کہ برا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔